پراپرٹی ڈیلرز ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ زمین خریدتے ہیں تو ان کا مقصد تجارت ہوتا ہے، کبھی زمین ہی کی پلاٹنگ کر دیتے ہیں اور اس طرح زمین کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ صورت تو بہت آسان ہے، آپ نے زمین خریدی ہے پلاٹنگ کرنے کے لیے، سال بھر پہلے آپ نے زمین خریدی، سال مکمل ہو گیا تو جس ریٹ پر آپ نے زمین سال بھر پہلے خریدی تھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ سال بھر پورا ہونے کے بعد اب جو موجودہ ریٹ ہے اس زمین کا، اس ریٹ پر جو زمین کی قیمت ہوگی اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ یہ صورت بھی آپ کے سمجھ میں اچھی طرح آ گئی ہوگی۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ زمین تو خریدا مگر اس کی پلاٹنگ نہیں کرنا کا ارادہ ہے، بلکہ اس پر کمپلیکس کئی محل کا بنانے کا خیال ہے، پھر اس کو قسطوں میں بیچنے کا خیال ہے۔ یہ مسئلہ تفصیل طلب ہے، بلڈروں نے یہی بات پوچھی ہے، اس لیے غور سے آپ سماعت فرمائیں۔ زمین آپ نے خرید لی، سال بھر تک کی زمین یوں ہی پڑی رہی، کوئی تعمیر نہیں کی آپ نے، تو مسئلہ آسان ہے کہ سال پورا ہونے کے بعد جو زمین کی قیمت ہے موجودہ، اس قیمت پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یہ صورت بھی آپ کے سمجھ میں آ گئی۔ زمین کو خریدا ہے کاروبار کے لیے مگر ابھی اس پر تعمیر نہیں کی ہے، پلاٹنگ بھی نہیں کیا ہے، زمین یوں ہی پڑی ہوئی ہے، مگر ارادہ یہ ہے کہ اس پر کمپلیکس ہم تیار کریں گے اور اس کے بعد اسے بیچیں گے، تو اب وہ زمین چونکہ برائے تجارت ہے، اس لیے سال گزرنے کے بعد جو موجودہ قیمت اس زمین کی ہوگی اس قیمت پر زکوٰۃ واجب ہے۔ جو خریدا ہے آپ نے اس قیمت پر نہیں، بلکہ اس زمین کی جو بازار میں اس وقت ویلو ہے سال پورا ہونے کے بعد اس قیمت پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ دوسری صورت ہے کہ آپ نے زمین خریدی، کمروں کے نقشے تیار کیے، آپ نے اعلان کر دیا، کمرے لوگ بک کرانے لگے، لوگوں نے پیسہ بھی جمع کرنا شروع کر دیا، آپ نے تعمیر کے کام کا بھی آغاز کر دیا اور اس پر تعمیر بھی آپ کرنے لگے، سال بھر آپ اس کی تعمیر کرتے رہے، ابھی تعمیر مکمل نہیں ہے، سال بھر آپ نے تعمیر کی، تعمیر کرنے کے بعد جب سال پورا ہوا تو اب اس بلڈنگ کی بازار میں کیا قیمت ہوگی، یہ بات اچھی طرح دماغ میں اٹھا لیں۔ آپ نے تعمیر کی اور تعمیر نامکمل ہے، تو اس وقت اب اس تعمیر کے ساتھ اس کی کیا قیمت بازار میں ہوگی، اس نامکمل تعمیر کی جو قیمت بازار میں ہوگی اسی موجودہ قیمت پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ تعمیر مکمل ہو گئی مگر ابھی فلیٹ کسی کے نام سے الاٹ نہیں کیا گیا، وہ سب آپ کے قبضے میں ہے، تو مکمل تعمیر ہو جانے کے بعد اب جو اس بلڈنگ کی بازار میں ویلو ہے اس ویلو پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تینوں صورتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہیں۔ خالی زمین ہے تو سال گزرنے کے بعد جو موجودہ قیمت ہے اس پر زکوٰۃ ہے، زمین کے ساتھ آپ نے تعمیر شروع کی مگر تعمیر نامکمل ہے، تو نامکمل تعمیر سال پورا ہونے کے بعد اب بازار میں اس کا کیا ویلو ہے اس کی قیمت پر زکوٰۃ ہے۔ تعمیر مکمل ہو گئی لیکن ابھی آپ نے جو ہے الاٹ نہیں کیا ہے کسی کو، تو جو موجودہ قیمت ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوئی۔ اب آپ نے کمرے الاٹ کرنا شروع کر دیے، سارے کمرے آپ نے الاٹ کر دیے، سارے کمرے بک گئے، اب جو پیسہ آپ کے پاس آیا اب وہ آپ کا انکم ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اب اس تعمیر کی زکوٰۃ آپ پر نہیں ہے کیونکہ وہ تعمیر آپ کی نہیں رہی بلکہ لوگوں نے مختلف قسطوں میں خرید لیا، وہ اس کو مالک بن گئے، تو اب ان پر بھی زکوٰۃ نہیں کہ انہوں نے اپنی ضروریات زندگی کے لیے مکان خریدا ہے، اور آپ پر بھی زکوٰۃ نہیں کیونکہ آپ نے جب سارے فلیٹ کے تمام کمروں کو بیچ دیا تو اب اس پر آپ کی ملکیت برائے تجارت نہیں رہے گی۔ ہاں جو پیسے آپ کے پاس آئے وہ آپ کے انکم میں جوڑے جائیں گے، اور جو بھی موجودہ قیمت آپ کے پاس موجودہ پیسے آپ کے پاس موجود ہے، چاہے سونے چاندی کی صورت میں ہو، چاہے سامان تجارت کی صورت میں ہو، چاہے نقد صورت میں ہو، اس پورے پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یہ ہمارے ان بلڈر بھائیوں کے لیے ہے جو لوگ
زمین خریدتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں اور پھر کمروں کی بکنگ کرنے کے بعد بیچ دیتے ہیں۔